نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں، اور آج ہم جانیں گے نجاستوں کی تطہیر کے بارے میں، اس کا کچھ چھوٹا سا مختصر سا بیان ہے۔ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا دعوہ وحرقوا علی بولہ سجلا من ماء، اسے چھوڑ دو اور جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ پھر آپ نے اسے بلا کر فرمایا مسجد میں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہے۔ حیض آلود کپڑے کے بارے میں حکم فرمایا۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جس عورت کے کپڑے کو حیض یعنی ماہواری کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کھرچ لے، پھر چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو لے، پھر اس میں نماز ادا کر لے، یعنی وہ کپڑا پھر پاک ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے کو کسی کو اگر داغ لگ گیا ہے تو اس لباس میں آپ پھر نماز نہیں پڑھ سکتی، یا جس جگہ پر کوئی ایسا آپ کے بستر وغیرہ پر داغ لگ گیا ہے تو آپ وہاں پر سو نہیں سکتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسے پاک کر لینے سے پھر اس میں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ منی کا دھونا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالی تھی اور آپ اس کپڑے میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے، جبکہ دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا تھا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم نے بھی باب طہارہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں کھل کر بیان کیا ہے تاکہ وضاحت ہو جائے، اور پاکی ناپاکی کا خیال رکھتے ہوئے اور شکوک و شبہات کی بنا پر آپ بعض اوقات نماز نہ چھوڑ پائیں، اس لیے کھل کر یہ وضاحت کے طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ شیرخوار بچے کا پیشاب۔ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے چھوٹے شیرخوار بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں اور آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں۔ لبابہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا جو ابھی شیرخوار ہی تھے۔ میں نے عرض کیا کوئی اور کپڑا پہن لیں اور یہ تہبند مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں، یعنی وہ صرف اتنے سے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ اگر لڑکی پیشاب کر دے، چاہے وہ چھوٹی بھی ہے، بچی ہے، تو اس کا کپڑا جو ہے وہ دھو لینا چاہیے۔ جیسے بعض اوقات کارپیٹ وغیرہ پر کر دیتے ہیں بچے، تو اگر لڑکی کر دے تو وہ پورا کپڑا اٹھا کے، اگر کارپیٹ ہے تو وہ آپ سرف وغیرہ کے ساتھ اچھی طرح سے مل کے اس کے اوپر 2-3 بار کپڑا پھیریں کہ اس کی تہوں تک صاف ہو جائے، جبکہ لڑکا ہے تو اس کے اوپر صرف چھینٹے مار کے وہ پاک کیا جا سکتا ہے۔ نجاست آلود جوتا۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھ لے اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑنے کے بعد ان میں نماز پڑھے۔ کتے کا جھوٹا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے یا بعض روایات کے مطابق پانی وغیرہ پی لے تو برتن کو 7 بار پانی سے دھو ڈالیں اور پہلی بار مٹی سے مانجیں۔ ٹھیک ہے جی،
آپ کو اس چیز کے بارے میں ہو جانا چاہیے کہ بلی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ابھی آ رہا ہے آگے، لیکن کتے کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ مارے، جیسے اکثر گھروں میں پیٹس وغیرہ رکھ لیے جاتے ہیں یا اکثر لوگ گھر کی حفاظت کے لیے، ویسے کتا جو ہے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر ان کیس کے رکھ لیا ہے، پالا ہوا ہے، تو وہ جس برتن میں منہ مارے گا وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اسے 7 بار دھو ڈالیں، پہلی بار مٹی سے مانجیں۔ مردار کا چمڑا جو ہے اس کے بارے میں حکم ہے۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بکری مر گئی جو ان کی لونڈی کو کسی نے صدقے میں دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تم نے اس کا چمڑا اتار کر رنگ کیوں نہیں لیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھاتے؟ لوگوں نے کہا وہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے۔ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہماری بکری مر گئی، ہم نے اس کا چمڑا رنگ کر مشک بنا لی، پھر ہم اس میں نبیت یعنی کھجور کا مشروب بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی۔ اسے صحیح بخاری نے اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مردار کا مطلب یعنی جو جانور جو ہے قرآن مجید میں جن کے بارے میں حکم ہے، جو گر کر مر جائے یا کسی بیماری سے مر جائے یا پھر وہ تیر وغیرہ لگ کے مر جاتا ہے یا اونچائی بلندی سے گر کر مر جائے یا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، یہ تمام جو جانور ہوتے ہیں اس طرح سے وہ مردار بن جاتے ہیں، ان کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، جبکہ ان کا چمڑا جو ہے وہ حلال ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بلی کا جوٹا کھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلی نجس نہیں ہے، یعنی بلی ناپاک نہیں ہے، اسے صحیح سنن ابن داؤد نے روایت کیا ہے، لہٰذا بلی کا جوٹا پاک ہے۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا، اس کے بارے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ آج کل رواج کے طور پر ویسے ہی شوقیہ لوگ سونے کے برتن یا چاندی کے برتن اکثر بچوں کے ویام وغیرہ میں یا بچے کی پیدائش پہ چاندی کے فیڈر وغیرہ بنا لیتے ہیں یا اور اس طرح کولیاں وغیرہ پانی کے استعمال کے لیے اپنے رکھ لیتے ہیں، تو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے اتنی بڑی وعید ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ داخل کرتے ہیں، اور اسے صحیح مسلم نے بھی روایت کیا ہے اور جامع ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے ساتھ۔ جنابت اور حیض سے متعلقہ کچھ احکام اور مسائل ہیں۔ مندرجہ ذیل حالتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے بتانا بہت ہی ضروری تھا کیونکہ مختصر سے معاملات ہیں، لیکن اگر یہ معلوم نہ ہوں تو پھر ہماری ناپاکی رہتی ہے اور پاکیزگی نہ ہونے کی وجہ سے نماز بھی کامل نہیں ہوتی، تو اس لیے آپ لوگ غور سے سنیے گا اس کو تاکہ اس کو عمل میں لا سکیں اور کسی قسم کے شیطانی وسوسوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو نماز یا عبادت سے نہ روکیں۔ مندرجہ ذیل حالتوں میں غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جوش اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد اس میں احتلام بھی داخل ہے۔ جماع کے بعد خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یعنی میاں بیوی کا آپس کا ریلیشن شپ ہونے کے بعد ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ حیض کے بعد یعنی جو ماہواری کے دن ہیں 3 سے لے کر 10 تک ان کی مدت ہے، ان دنوں کے بعد 10 دن کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نفاس کے بعد یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے 10 سے لے کر 40 دن کی مدت میعاد مقرر ہے، اس کے دوران پاکیزگی آ جاتی ہے تو نماز شروع کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لمٹ اتنے دن ہے۔ صحبت اور غسل جنابت کے بارے میں فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان غسل جنابت کا مسئلہ زیر بحث آیا۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں ہے۔ دوسرا گروہ بیان کرتا تھا کہ وجوب غسل کے لیے دخول کے ساتھ انزال بھی شرط ہے۔ یہ طویل مباحثہ کسی فیصلہ کن نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخر کار سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کے حل کی ذمہ داری لی۔ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع
ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، وہ خون جو بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسئلے کو کلیئر کر دیا. فرماتی ہیں جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ جائے اور اس کا محل ختنہ عورت کے محل ختنہ کے ساتھ مس کرے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. یعنی دونوں کا جسم آپس میں مل جاتا ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. تو مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ صرف دخول پر مرد اور عورت جنبی ہو جاتے ہیں اور ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرے تو غسل واجب ہو گیا اگرچہ منی نہ نکلے. عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا، میں بھی آپ سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب وہ پانی کا نشان دیکھے. اس پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے. تیرا داہنا ہاتھ خاک آلودہ ہو؟ اگر ایسا نہیں تو بتاؤ کہ پھر بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت کیسے ہو جاتی ہے؟ اور اسے صحیح بخاری نے باب الغسل میں روایت کیا ہے. معلوم ہوا کہ عورت یا مرد نیند سے اٹھ کر اگر تری یعنی نشان منی کے دیکھیں تو یہ احتلام کی علامت ہے، لہٰذا ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائیں تو غسل فرض نہیں ہوگا. یعنی ایسی کنڈیشن جو نیند میں طاری ہوئی تھی لیکن اٹھے ہیں تو لباس کے اوپر ایسا کچھ نہیں لگا ہوا، سفید قسم کا لیکوڈ پانی سا، تو پھر غسل فرض نہیں ہوتا. اور اگر نیند میں ایسا کچھ یاد نہیں لیکن اٹھے ہیں تو لباس کے اوپر ایسا داغ وغیرہ موجود ہے سفید قسم کا دودھیا سا، تو پھر اس پر غسل فرض ہو گیا. ایسی صورت میں شک کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جنبی عورت کے بالوں کا مسئلہ، جیسے عام طور پر تمام بہنوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اب وہ بالوں کو کیا کریں، کس طریقے سے دھوئیں، یا بالوں کو جب کنگھی کریں تو وہ کیا کریں، یا بالوں کو اچھی طرح سے کھول کر غسل اندر تک کرنا واجب ہے یا نہیں، یا ضروری ہے یا نہیں. اس طرح کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں. تو آپ کے لیے ان حدیث مبارکہ کو غور سے سننا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ان مسائل سے آپ اچھی طرح واقف ہو سکیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گوندتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا کھولنا ضروری نہیں ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 لب پانی اپنے سر پر ڈالے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہائے، پھر تو اس سے پاک ہو جائے گی. اسے صحیح مسلم نے باب الحیض میں روایت کیا ہے اور صحیح مسلم نے بھی کتاب حیض میں روایت کیا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں. آپ فرمانے لگیں ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا ہے کہ وہ عورتوں کو غسل کے وقت سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ انہیں سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ میں اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے اور میں اپنے بال کھولے بغیر سر پر 3 چلو سے زیادہ پانی نہیں ڈالتی تھی. معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کا ہے. غسل حیض کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، یاد رہے گا کہ ماہواری کے لیے آپ نے پورے بالوں کو کھول کے اچھی طرح سے سر کو اپنے بالوں کو دھونا ہے، جبکہ جنابت کے غسل کے لیے چٹیا کا کھولنا ضروری نہیں ہے. اس کے اوپر ہی اچھی طرح سے پانی بہا دیں کہ یعنی جو جڑوں تک تہوں تک پہنچ جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ حائضہ تھیں فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو. اسے صحیح سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. جنبی سے میل جول اور مسافر جائز ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کافی گھرانے ایسے ہیں
کہ جنابت کی حالت میں ہوں تو وہ اپنے آپ کو اس قدر ناپاک سمجھتے ہیں، کسی کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا یا ہاتھ ملانا جو ہے وہ تک ناپسند کرتے ہیں یا اس سے گریز کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور میں چپکے سے نکل گیا اور گھر جا کر غسل کیا، پھر واپس آیا۔ آپ ابھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تو کہاں گیا تھا؟ میں نے سارا حال کہہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، تحقیق مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اسے سند صحیح نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ لیکن یہ حدیث شریف جو ہے استدلال محل نظر ہے، کیونکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ان کے بارے زیادہ تر احادیث مبارکہ جو ہیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے اس لیے بھی منقول کی گئی ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے کی عورتیں جو ہیں زیادہ تر شرم محسوس کرتی ہیں مسائل کو جاننے اور سیکھنے سکھانے کے بارے میں۔ تو ہمارے لیے آسانی ہے اس اتنی ہی حکمت سمجھنے میں کہ جب اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو اور اپنی امت کی عورتوں کو، خواتین کو ہر چیز شرع اور شریعت سے واقف کیا ہے اور انہوں نے اس چیز پر فخر محسوس کیا، تو ہمارے لیے بھی جائز ہے کہ ان تمام مسائل کو جانیں اور آگے بھی پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا یہ ہے کہ مومن حقیقتاً نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی اور حسی نہیں ہے، یعنی حقیقتاً انسان کے اندر ایسی کوئی گندگی نہیں پائی جاتی کہ وہ ہر وقت اس حال میں رہے، یہ ایک حقیقی اور حسی ہے۔ جب انسان کی حس یا خواہش طلب کرتی ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر یہ ناپاکی صرف آ جاتی ہے، یعنی شریعت نے مصلحت کی بنا پر ایک حالت میں بوجہ نجس حکمی اس پر غسل واجب کیا ہے۔ چنانچہ جب بھی جنسی ایسی خواہشات پیدا ہوں تو ایسے شخص کے لیے یعنی جنبی شخص کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا سب جائز ہے، جیسا کہ عورتیں اگر جنابت کی حالت میں ہوں اور وہ کوکنگ وغیرہ کے لیے جانا چاہیں یا کوکنگ کرنا چاہیں یا سب کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چاہیں تو جائز ہے۔ ایون کہ روزے کے حال میں ہوں تو اس کے بارے میں بھی آگے احکامات آئیں گے کہ اگر سحری ہو چکی ہے اور اذان قریب ہے تو پہلے گھر والوں کو اٹھ کے کھانا دے دے اگر حالت جنابت میں ہیں، اور اس کے بعد وہ غسل کر کے روزہ کی نیت کر سکتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، نہانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو کرو، اپنی شرمگاہ کو دھو، پھر سو جایا کرو۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے اور ابی داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ حائضہ سے جماع کرنے کی ممانعت کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں عورت سے مجامعت کرنا سخت گناہ ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، کیونکہ بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ اس چیز کو نہ جانتے ہوئے اور انجانی حالت میں بھی ایسا گناہ کر بیٹھتی ہیں، تو بہت ضروری ہے اس کو جاننا کہ حیض کی حالت میں عورت سے مجامعت کرنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کشی کرو، یعنی صحبت نہ کرو۔ اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جو شخص بحالت حیض اپنی عورت سے صحبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ 1 دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے تو نصف دینار 2.25 ماشے سونے کا ہوا، لہٰذا 4.5 ماشے یا 2.25 ماشے سونا یا اس کی قیمت صدقہ کرے، یعنی کسی مستحق کو دے دے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لے۔ مسئلہ تو چھوٹا سا ہے لیکن بات بہت بڑی ہے کہ بہت گناہ کی بات ہے، اس لیے حیض کے دنوں میں یہ اللہ کی طرف سے ممنوع ہے۔ 3 سے لے کر 10 ایام جو کہ مقرر ہیں، اگر اس کے دوران ٹھیک ہو جاتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، یعنی جو علامت پاکی ہے وہ آ جاتا ہے، وائٹ سا ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ غسل کر کے پھر سب کچھ جائز ہے، لیکن اس کے دوران اگر ہو جائے تو پھر
1 دینار یا نصف دینار خیرات کرنا ہوگا۔ مزی کے خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت طاقتور نوجوان تھے اور آپ کو مزی کثرت سے آتی تھی۔ آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا کہ آپ مزی کی خارج ہونے پر غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں، چونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، اس لیے بالمشافہ دریافت کرتے ہوئے شرم محسوس کی، تو اپنے دوست سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ مسئلہ دریافت کریں۔ مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب قرار نہ دیا، بلکہ فرمایا اس کے نکلنے پر صرف وضو کرنا چاہیے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مزی خارج ہو تو ذکر اعلی تناسل کو دھو لے اور وضو کر لے، یعنی جو آدمی کا عضو تناسل ہے اس کے بارے میں صرف حکم ہے کہ صرف اس کو دھو لے اور وضو کر لے۔ نیز فرمایا اور کپڑے پر جہاں مزید لگنے کا خیال ہو 1 چلو پانی لے کر چھڑک لینا کافی ہے۔ مزی، منی اور ودی میں فرق کیا ہے؟ تینوں چیزوں میں فرق کیا ہے؟ مزی اس لیسدار پتلے پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت لذت و جوش کے بغیر شرمگاہ سے نکلتا ہے اور بس اوقات اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ضرور ٹوٹ جاتا ہے۔ منی شرمگاہ سے انزال کے وقت لذت و جوش کے ساتھ خارج ہونے والا سفید پانی ہوتا ہے جو انسانی تخلیق کا مادہ اور اصل ہے، یعنی جس سے بچہ بھی حمل ٹھہر سکتا ہے، اور اس کی اس کیفیت کے ساتھ نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ودی کہتے ہیں وہ گاڑھا سفید مٹیالے رنگ کا پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد میں خارج ہوتا ہے اور بغیر بو کے ہوتا ہے، اس کے نکلنے پر غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سیلان رحم موجب غسل نہیں ہیں۔ جن عورتوں کو سفید رطوبت یعنی لیکوریا وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے اس سے ان پر غسل لازم نہیں ہوتا، تاہم اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا وہ وضو کر کے حسب معمول نماز ادا کر سکتی ہیں۔ حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہ اس کے ساتھ گھروں میں اکٹھے رہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی حائضہ کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا، اس کا بوسہ کنار کرنا وغیرہ سب باتیں جائز ہیں سوائے فرج یعنی مجامعت کے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازار بند باندھنے کا حکم دیتے، سو میں ازار بند باندھتی، آپ مجھے گلے لگاتے تھے اور میں حیض والی ہوتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اپنے اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا کہ میں حائضہ ہوں، آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ جنبی کے قرآن پاک پڑھنے کی کراہت۔ حالت جنابت میں قرآن حکیم کی تلاوت کے ممنوع ہونے کے بارے میں سیدنا رضی اللہ تعالی علی رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے جنابت کے سوا اور کوئی چیز نہیں روکتی تھی۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا حق یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کی قسم سے ہے اور دلیل بننے کے لائق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی کے لیے قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ جنابت عموماً ایک اختیاری حالت ہے جس کا ازالہ بھی اختیاری ہے، یعنی غسل کر کے یا کسی وجہ سے غسل نہ کر سکنے کی صورت میں تیمم کر کے انسان اس حالت کو دور کر سکتا ہے، لہٰذا جنبی شخص کے لیے قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً بھی سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے کہ قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک جنبی نہ ہو جاؤ، اور اگر جنابت لاحق ہو جائے تو پھر ایک حرف بھی نہ پڑھو۔ اس کی وجہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی،
کیونکہ حیض جو ہے وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے صرف اس کے بارے میں حکم ہے کہ حیض اللہ کی طرف سے، اور وہ مقرر دن ہیں جب اللہ کی طرف سے پاکیزگی آ جاتی ہے تو پھر ہی ہم غسل کر سکتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر آپ پڑھنے یا سیکھنے سکھانے کے طور پر قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ جائز ہے، سیکھنے سکھانے کی غرض سے قرآن مجید کو پڑھنا جائز ہے۔ اگر آپ ثواب کی نیت سے یا آپ کوئی وظیفے یا قرآن مجید کی تلاوت کے طور پر پڑھتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ کسی پاک صاف رومال کے ساتھ، کپڑا یا پینسل وغیرہ کے استعمال کے ساتھ قرآن مجید کو چھو کر صرف سیکھنے سکھانے کے مراحل یا آپ یاد کرنے کے سینس میں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر بہت کھلے لفظوں میں یہ چیز واضح ہو گئی ہے، کیونکہ جنابت ایسی چیز ہے جو کنڈیشن انسان اپنے اوپر خود طاری بھی کر لیتا ہے اور اس سے نکل بھی سکتا ہے، یعنی فوری طور پر جتنا بیشتر ہے، جتنا ارلی جلدی سے جلدی غسل کر لیتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے حق میں۔ تو ایسی کنڈیشن میں پھر قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، وہ جنابت کا غسل کر لے گا تو پھر ہی قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ اختیاری ہے۔ اگر جتنی تاخیر کر کے اور خود کو ناپاکی کی حالت میں رکھتے ہوئے قرآن مجید پڑھتا رہے یہ جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک آدمی گزرا تو اس نے آپ کو سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ پیشاب کی حالت میں نہ تو کسی کو سلام کرنا چاہیے اور نہ کسی کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اسے صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں نے روایت کیا ہے۔ جب حدث اصغر کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہوا تو جنبی کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا بالاولی مکروہ ہوا۔ البتہ باقی اذکار کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنبی کے لیے تسبیح، تحمید، تکبیر اور دیگر دعائیں اور اذکار بالاجماع جائز ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ کیا حائضہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارا کام درس و تدریس کا ہوتا ہے اور تمام بہنوں کے ذہن میں یہ سوال جو ہے بہت زیادہ آتا ہے، تو آپ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حالت حیض و نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت کے ممنوع و ناجائز ہونے کے بارے میں کوئی مقبول صحیح یا حسن حدیث نہیں ہے، لہٰذا حائضہ عورت قرآن چھوئے بغیر زبانی تلاوت کر سکتی ہے، جبکہ ذکر و اذکار اور دعائیں بالاجماع جائز ہیں۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایام حج میں حائضہ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے اور صحیح بخاری نے بھی باب الحج میں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں، لیکن نماز نہ پڑھیں۔ استحاضہ کا مسئلہ، استحاضہ یہ ہے کہ ایام حیض کے بعد بھی عورت کی شرمگاہ سے خون کا نکلنا جاری رہنا اگر ہو، یہ ایک مرض ہے۔ جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کر لے تو پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینا لازم ہے، کیونکہ خون استحاضہ کا حکم خون حیض سے مختلف ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خون استحاضہ آتا ہے اور میں بوجہ خون استحاضہ پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون حیض کا نہیں ہے، بس جب تجھے حیض کا خون آئے تو ایام حیض کے بقدر نماز چھوڑ دیں، اور جس وقت خون حیض بند ہو جائے اور خون استحاضہ شروع ہو تو اپنے استحاضہ کے خون کو دھو اور نماز پڑھو۔ یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ مستحاضہ پاک عورت ہے، اسی کی طرح پاک ہوتی ہے، ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر سکتی ہے اور شروع کر دے، اس کے بارے میں حکم یہ دیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتی رہے اور کپڑا یا پیڈ جو بھی یوز کرتے ہیں آپ وہ چینج کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرمایا،
ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی مزید ہم حیض اور نفاس کے بارے میں کچھ مسائل ہیں جو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا یہیں تک لیسن تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، سمجھ کر قرآن و فہم کے ساتھ ہر چیز کو بجائے اس کی خود سے قیاس آرائیاں کر کے اور اپنے ذہن میں وہم و گمان پالتے ہوئے اور پاکی ناپاکی کا خیال کرتے ہوئے کبھی نماز روزے سے اذکار سے کسی چیز سے گریز کرتے یا ایسی تاخیر کے ساتھ کر لینا بھی، تو اللہ تعالی ہر قسم کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔